بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ کیا اب ساس نہیں بچے گی؟ پاجی بچے گی نہیں، یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ساس بچانا بن گیا ہے۔ بڑی یار عجیب و غریب صورتحال ہے کہ پاکستان جو اس وقت برے کرائسس کا شکار ہے، جس کو فائنینشیل کرائسس کہتے ہیں، پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہے۔ پاکستان کا ایک اپنے والوں سب سے مقبول لیڈر جو ہے عمران احمد خان نیازی، انہوں مطلب ہے کہ اس طرح کر کے جڑا نا ٹنگ کے پھڑن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کالر تو پھڑ کے گھسیٹ کے لے جایا جائے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ بچ جائے۔ انڈیا کے اندر جو سری نگر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انڈین آرمی نے، وہاں پر G20 جو ہے وہ دی کاروائی شروع ہوئی پئی ہے۔ اچھا، اب ہم ساری ان چیزوں سے ہٹ گئے ہیں، ہمارا نیشنل میڈیا، اور آگے گفتگو کی غلطی ہو رہی ہے ساس بچے گی کہ نہیں بچے گی۔ یہ باب اندازہ لگائیں کہ ہمارا قومی مسئلہ یہ ہے کہ کیا ساسو ماں بچ پائے گی یا نہیں بچ پائے گی۔ ساری کارروائیاں، ساری توانائیاں اس بات پر صرف کی جا رہی ہیں۔ ایک پاسا کہہ رہے ہیں اسی ساس نہیں چھڑنی، یعنی آڈیو لیکس کے حوالے سے بات کرو، دوسرا پاسا کہہ رہے ہیں اسی ساس بچانی ہے۔ یہ ہمارا جو ہے اس وقت قومی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن ایشو یہ ہے کہ آڈیو لیکس آئیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ان آڈیو لیکس میں بہت ساری ایسی آڈیوز تھی جنہوں نے پاکستان کی عدلیہ کے اندر چلنے والے بہت سارے معاملات کو ایکسپوز کیا۔ بعد میں بہت ساری چیزیں جیسا جیسا کہا گیا تھا ان آڈیوز میں، جو پلاننگ تھی وہ اسی طرح ثابت بھی ہوتی گئی۔ تو اس پر حکومت نے پھر ایک کمیشن بنایا، جوڈیشل کمیشن، اور اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب۔ اور جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہے نا، ان کا سب سے جو اچھی بات مجھے کم از کم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر شے ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری کاروائی جتنی بھی ہے نا وہ آپ لائیو بھی دکھائیں، اون کیمرہ ہو، کوئی چیز چھپنی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی قومی سلامتی کا معاملہ اگر آیا کہیں تو پھر اوسرے سے غور کر کے فیصلہ کر لیں گے۔ فی الحال ساری کاروائی جو ہے وہ جائے گی لائیو جائے گی، یعنی لائیو جانے سے مراد ہے کہ وہ اون کیمرہ ہوگی۔ ٹی وی چینل لائیو کور کرنا چاہیں تو ہمیں کر دیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اور 27 مئی کے لیے نوٹسز جاری کر دی ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے سر 4 ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے، انکوائری کرنی ہے۔ ایک ایشو یہ ہے جناب کہ وکیل اور صحافی کے درمیان بات چیت کی آڈیو لیک کی تحقیقات کی جائیں گی۔ یہ وکیل ہیں جناب خواجہ احمد طارق رحیم صاحب، اور صحافی ساڑھا دوست ہے عبدالقیوم صدیقی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ عبدالقیوم صدیقی کی اور خواجہ احمد طارق رحیم کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں خواجہ احمد طارق رحیم بتا رہے ہیں کہ عمران خان اج وہ ایک دن کی ضمانت لے کے نا تے ہائی کورٹ بھیج دے گا کل، اور کل جڑا نا ہائی کورٹ دے چیف جسٹس سے اعتراض آ جائے گا، تے اس تو بعد وہ بنائے گا جناب عامر کیانی تے مبنی بینچ، تے عامر کیانی جناب ضمانت لے لے گا۔ ہور دس تے 15-16 تاریخ تو نا کاروائی شروع ہو جائے گی باقاعدہ طور تے توہین عدالت دی۔ ہور دس یہ باتیں جو ہیں یہ خواجہ احمد طارق رحیم نے کی۔ اچھا، اب توہین عدالت کی کاروائی تو شروع نہیں ہو سکی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر آ کے باہر بیٹھ گئے جناب مولانا فضل الرحمان کے جانثار، مریم نواز شریف کے لوگ اور بلاول بھٹو کے لوگ وہاں پر آ کے بیٹھ گئے۔ بہت بڑی تعداد تھی، آپ یقین کیجئے اس وقت ہم اسلام آباد میں تھے، اور اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے سپریم کورٹ کے باہر، اور چیف جسٹس کے خلاف کھل کے نعرے بازی ہو رہی تھی، کھل کے، ڈرے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور پھر 2.5 فٹ جناب انہوں نے کیس جو ہے نا ملتوی کیتا تھی، یہ کل کے لیے ملتوی ہوا، یعنی جو کل منگل ہے نا تب تک کے لیے ملتوی ہوا کیس کہ پنجاب میں الیکشن کیوں نہیں کروایا آپ نے۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اتنی بڑی تعداد میں عمران خان نے کدی اسلام آباد چندے بندے اکٹھے نہیں کیتے جتنے اس دن وہاں پر لوگ موجود تھے۔ بلا شبہ دور تلک حد نگاہ انسان تھے، کم از کم نیکڈ آئی کے ساتھ آپ کو ایسے ہی لگتا تھا۔ کیمرہ بھی جو ہے نا انہوں کور نہیں کر پا رہے ایسی پراپر۔ میں نے یہ چونکہ منظر خود اپنی آنکھوں سے وہاں پر ایک بلڈنگ کے اوپر چڑھ کے دیکھا ہے، وہ الگ گل ہے جنہوں نے بلڈنگ سے چڑھے ہیں سرکاری لوگ سن، اور انہوں نے لتاں کمبیاں جا رہی سن کہ بھائی ساڈیا کتے نا نہ آئیے، تو اج تک میں نا نہیں دیتا، نا میں دواں گا، کیونکہ ہم کبھی بھی اپنا سورس نہیں بتاتے۔ بہر یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ توہین عدالت کی کاروائی اس لیے ملتوی ہو گئی تھی، اور
اس آڈیو لیک کی اب جو ہے باقاعدہ طور پر آگے سے ہونی ہے ساری انکوائری. تو احمد طارق رحیم اور عبدالقیوم صدیقی جو ہے نا وہ دونوں جسٹس قاضی فائزہ کے سامنے پیش ہوں گے. پھر جناب دوسرے نمبر پہ جو ہونی ہے سابق چیف جسٹس یہ ثاقب نثار بابا ڈیم علی سرکار، ان کی گفتگو ہے وکیل کے ساتھ، اور وکیل احمد طارق رحیم صاحب ہیں جن کو وہ بتا رہے ہیں کہ تو اس طرح کر خواجہ صاحب وہ 2012 دا پی ایل ڈی کڈو اور اس میں آپ دیکھیں 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، آپ کو وہاں سے ریمیڈی مل جائے گی. تم دے پھڑ کے خواجہ صاحب اس طرح کرو ایک توہین عدالت دی نا درخواست بھی دائر کرا دیو، پاوے منیر احمد خان تو کرا دیو. یہ والی آڈیو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، تھوڑا سا لمبی آڈیو تھی 2-2.5 منٹ کی، لیکن میں نے آپ کو اس کا کرکس بتایا. یہ سر اس کی بھی انکوائری کی جائے گی. پھر جناب تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس کے داماد کی عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے الزامات کی آڈیو کی تحقیقات کی جائے گی. چیف جسٹس کے داماد کی عدالتی کارروائی کی یہ بھی سر ایک آڈیو آئی تھی، اس کی بھی ہوگی. اور چیف جسٹس کی ساس اور ان کی دوست کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ بات کر رہی ہیں کہ بس عمر کو میں نے کہا کہ میں عمران خان کے جلسے میں گئی تھی، وہاں پہ لاکھوں لوگ تھے، تمہیں کتنی دعائیں مل رہی ہیں اور ماشاءاللہ بھی نہیں لگاتا نا، وہ مسئلہ تو یہ ہے. یہ والی گفتگو تھی، ٹھیک ہے. اور پائن پھر اس تو بعد چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی ہیں سن. یہ دوسری خاتون جو تھی دوست ان کی وہ احمد طارق رحیم کی بیگم صاحبہ تھی. تو سر یہ اس وقت کمیشن ایک بنا ہے اور پائن لتاں کمڑی شروع ہو گئی ہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب نے جناب فوری طور پر بابر وان کو فون کیا ہے اور بابر وان صاحب نے جا کے اس کو کر دیا چیلنج سپریم کورٹ کے اندر. اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر الزامات ہیں ان آڈیوز کے حوالے سے، اور کیا وہ خود اس کیس کو سنیں گے؟ اصولی طور پہ نہیں سننا چاہیے اور ان کو یہ ریٹینی لگنے دینی چاہیے. وہ کہے نہیں جناب حکومت کو اختیار ہے، جیسے خواجہ صاحب نے کہا حکومت کو اختیار ہے گا وہ جناب یہ بنا سکتی ہے. وہ جو کیا کہتے ہیں 2016 کا قانون ہے اس کے مطابق تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اتنا ظرف ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کیس لگے گا بھی، اس کو سنیں گے بھی، اور شاید سنیں گے بھی چیف جسٹس صاحب خود ہی، ٹھیک ہے. اور یہ کمیشن جو ہے نا اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس آرڈر کو وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں گے، یعنی کہہ دیں گے کہ جناب کمیشن کوئی نہیں. کیونکہ اس میں بابر وان نے پلی یہ لی ہے کہ جوڈیشل کمیشن واحد فورم ہے جہاں پر ججز کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے یا ان کے خلاف انکوائری ہو سکتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں ججز کے خلاف تو کوئی انکوائری ہو ہی نہیں رہی، اور یہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے آج کے جو کارروائی کی ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر بار بار یہ بات کی ہے کہ ہم ججز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے. ہم تو جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب یہ آڈیوز ہیں، ان کی ہم نے آڈٹ کروانا ہے، فرانسک آڈٹ کروانا ہے، لوگوں کو نوٹسز جاری کرنے ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ ساڑیاں واضح ہیں نے نہیں ہیں نے، اور پھر ان کے مطابق فرانسک کے مطابق چیزوں کو دیکھیں گے. ہم نے اپنی ایک رپورٹ بنا کے حکومت کو دینی ہے. حکومت جانے وہ کم جانے، مطلب ہے کہ چور جانے تے بجو جانے، سانو اندر کی لگے، ٹھیک ہے. چلو جٹ کہہ لو نہ برا مناؤ، جٹ جانے تے بجو جانے انج کر لینے، ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ وہ باقاعدہ طور پر اب عمران خان کو اور ان کی جو یعنی اس پاسے دی سائیڈ ہے نا لیندے پاسے دی انہاں دے نا باقاعدہ طور پہ یعنی برے حال تے بونکے دیاڑے نے. کیونکہ یہ جو آڈیوز ہیں نا سر یہ نارمل چیزیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے سازشیں ہیں بڑی، اور بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، بلکہ تلک جائے گی، اور بہت زور دی ٹھپی بجے گی، بہت کچھ الٹ جائے گا، بہت سے پردہ نشینوں کے نام سامنے آ جائیں گے، اور بہت بڑی بڑی جو سازشیں بند دروازوں کے پیچھے ہو رہی ہیں وہ ساری بے نقاب ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے یہ جو انکوائری ہے نا، اس تو بعد بہت بڑے عذاب آنے ہیں. اچھا فرض کرتے ہیں کہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یا جو اس سائڈ کے لوگ ہیں وہ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ باتیں درست نہیں ہیں. تو عمران احمد خان نیازی نا اپنے دور میں ایک سوال کیا کرتے تھے، اور اسی طرح فاروق حبیب اور فواد چودھری اور بابر وان اور جڑا 2 ارب کھا کے ناس نہیں کیا شہزاد اکبر بار، ہاں وہ اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ اس سوال کیا کرتے. شبلی فراز بھی کرتا سی کہ جناب اگر آپ گلٹی نہیں ہیں تو ڈر دے کیڑی گل تو ہم نے جناب عدالتیں آزاد ہیں وہاں پہ جائیں اپنے کیس لڑیں. اب جسٹس قاضی فائز صاحب سے زیادہ ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی ججز جو ہیں وہ کوئی کرپٹ ہیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا.
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز سے زیادہ ایماندار جج فی الحال سپریم کورٹ میں نہیں ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر الزام لگایا عمران احمد خان نیازی نے، اور عمران احمد خان نیازی کے اس الزام کو اس جج صاحب نے اپنے بردر ججز کے سامنے کھڑے ہو کر ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو، اور اپنے خلاف بننے والے بینچ میں سے اپنے حق میں فیصلہ لیا دلائل کے ذریعے، ایک ایک ڈاکومنٹ دے کے فیصلہ لیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی ایمانداری جو ہے نا وہ اپ ٹو دی مارک ہے، ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. ٹھیک ہے، اب ان کی سربراہی میں یہ کمیشن بنا ہے تو پوائنٹ ڈر دے کیڑی گل تو عمران خان نے خود مانا کہ وہ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا، غلط تھا، لیکن وہ آیا بڑی اتوں سے جو ہے نا جنرل فیض اس تو اتنے کا لیول تھی، مطلب سی کہ جنرل باجوہ نے بھجوایا سی. ٹھیک ہے، تو یہ عمران خان نے خود ماننا ہوا ہے، تو اتنا صاف ستھرا جج لایا پائے تسی کیڑی گل تو پریشان ہو. اور ویسے بھی یہ عمران احمد خان نیسا جو ہیں ان کے خلاف تو اس میں کچھ نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو اس میں تو وہ آڈیوز ہیں جس میں عمران احمد خان نیازی کے فینز کی آپس میں گفتگو ضرور ہے، وہ ساتھ ساتھ سہیلی علی، ٹھیک ہے، ساسو ماں کا کراش اور سہیلی کا کراش، اینج دی گفتگو ضرور لوکی کرتے پھر دینے، لیکن اس میں کسی جگہ کے اوپر بھی عمران خان کی آڈیو نہیں ہے. اس میں جتنی بھی آڈیوز ہیں ثاقب نثار صاحب ہیں، خواجہ احمد طارق رحیم صاحب ہیں، اس میں ایک جج صاحب کے داماد صاحب کا جو ہے وہ جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے 15 ٹرکاں والی گل یار، محمد خان پٹی دی نہیں سی آئی ویڈیو، یاد کریں وہ، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. پھر جناب جو ہے کیا کہتے ہیں ایک آڈیو آئی ہے جس میں عبدالقیوم صدیقی کو وہ بتا رہے ہیں، تو ایک آڈیو ہے ساسو ماں کی ان کی سہیلی کی. تو یہ آڈیوز ہیں، اس میں عمران خان کی کوئی آڈیو نہیں. اینو کی تکلیف ہے، اگر یہ واقعی انصاف چاہتا ہے تو ان تو چاہیے کہ چیزاں بالکل اپ ٹو دی مارک ہونی چاہیے. یہ کیوں گیا؟ یہ اس لیے کیا حضور کہ دال نہیں کالی، دال میں کچھ کالا نہیں ہے، سوری، پوری دی پوری دال کالی بلکہ پوری ہانڈی کالی، پکان والا کالا، لے آگے دین والا کالا. سارا دا سارا جڑا ڈرامہ ہے نا انصاف کے نام کے اوپر جو رچایا گیا ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے حضور. ابھی تو بہت کچھ نکلے گا، چیکا وجنیاں شروع ہو گئی ہیں اور اگے بہت زیادہ چنگڑا وجنی ہیں. کام چیکا تو شروع ہو گئے، چیخ چاڑ کر جائے گا باقاعدہ طور پہ. اس لیے جائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں دے پلے ہیگا کچھ نہیں. خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، چیلنج کیتا کوئی گل نہیں، اسی ڈیفینڈ کریں گے ہر تھانے جا کے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے عدلیہ عمران خان کی محبت میں ایسی ضمانتیں بھی دے رہی ہے جو اس سے پہلے نہیں ملتی، کسی کو نہیں ملی. ٹھیک ہے، عمران خان کو مل رہی ہیں. یعنی وہ کیس، وہ مقدمات جو ابھی درج ہی نہیں ہوئے، ان مقدمات کو بھی پر بھی ضمانت دے دی گئی ہے. اس طرح کی ضمانتیں لب رہی ہیں سر. مطلب ہے کہ اس تو بعد پیچھے گل کہڑی رہ جاتی، گل تو کرش والی آ گئی نا، ہینڈسم والی آ گئی. تو اس وقت اگر ساسو ماں کو بلا کر وہاں پہ یہ پوچھ لیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو 2 بزرگ خواتین کو بھی ہم نے بلا کر سوال جواب کرنے ہیں. یہ بات بھی آج کی کارروائی میں مطلب اور انداز میں آئے ہوں گے، لیکن مطلب ہے اسی کو انہوں بلاواں گے. تو سر اگر یہ معاملہ وہاں پر آ گیا تو یہ بزرگ خواتین آ گئیاں تو انہوں نے گلاں کرن دا شوق ہی بڑا، خمار ہی بڑا حضور، تو چیزاں بہت سارے کھل جان گیا. اصل معاملہ ساسو ماں کا ہے. خواجہ احمد طارق رحیم ایک کائیاں قسم کے وکیل ہیں، ان کا وہ گلاں دے وچ لوگوں نے ویچ ووچ سکتا ہے. جو ثاقب نثار ہے وہ آپ بڑا کرو ایٹم ہے، وہ ویچ ووچ سکتا ہے. عبدالقیوم صدیقی نے تو وہ گل جی ساری دنیا نے دستی انہیں جا کے پھر دہرا دینی پڑ کے. ٹھیک ہے، محمد خان پٹی جو ہے اس نے آگے جو باتیں کرنی ہیں وہ آلریڈی ویڈیوز کے اندر موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ساسو ماں جڑی گلاں کرے گی انہوں کون سنبھالے گا، وہ سوال جواب دا کیویں انہوں ہون گے، اور بڑا مسئلہ بن جائے گا پائن. ٹھیک ہے، چیف صاحب دے گھر دے وچ یہ بڑا ایشو ہے. لہٰذا سر وہ عمران خان کو کہا گیا کہ بھاجی چیلنج کراؤ اینوں، تو بابروان نے چیلنج کرتا ہے، عمران خان پارٹی بڑھ گیا. یہ ہے اصل بات کہ کسی طرح ساسو کو بچایا جائے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ساسو بچ سکے گی؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ
جنی مرضی کوشش کر رکھو، نہ ساس بچے گی نہ داماد بچے گا، کوئی بھی وہ شخص نہیں بچے گا جو پاکستان کی اداروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی بھی وہ شخص نہیں بچے گا جو 9 مئی کے واقعات جس تسلسل کے نتیجے میں ہوئے ہیں اس پاسے کوئی شخص بھی کم از کم ایکسپوز ہوئے بغیر نہیں بچے گا، ایکسپوز برے طریقے نال ہوئے گا۔ تو لیکن باہر یہ پاکستان ہے سر، اتنے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آنے والا وقت بتا دے گا۔ اب دیکھتے ہیں تاریخ کدو پیندی، ویسے قاضی فائز صاحب نے 27 تاریخ پائی ہے، اب دوسری جو چیلنج کی گئی ہے وہی تاریخ کدو پیندی کدو نہیں پیندی وہ آنے والا ویلا دس دے گا۔ فی الحال جتنی انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ اب دوستو یہ درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔